بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگے ہیں، جس کے متعلق انسان جب الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کرنے والا ڈاکٹر جب انسان کو بتاتا ہے کہ آپ کا دل بڑھ گیا ہے یا آپ کا جگر بڑھ گیا ہے تو انسان فوری طور پر پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن لے جاتا ہے، اور اسی ٹینشن کی وجہ سے انسان کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی۔ تو ناظرین، جب آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں دل بڑا نظر آئے یا اسی طرح جو ہے جگر بڑا نظر آئے تو اس وقت صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر دل میں بڑا پن آ گیا ہے تو پھر آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو دل کو تحریک دینے والی، مثال کے طور پر ہرڑ کا استعمال، آملے کا استعمال، لونگ اور دارچینی کا استعمال، جائفل جلوتری کا استعمال، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے خوراک کے اندر بھی آپ نے ایسی خوراک کھانی ہے جس کے اندر خشکی سردی ہو اور خشکی گرمی ہو، جس طرح انڈا ہے، کریلے ہیں، دال چنا ہے، سفید چنے ہیں، اسی طرح کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری دل کو تحریک دینے والی ہے۔ تو جب آپ ایسی چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کے دل کا سیز اپنی جگہ پر آ جائے گا، جو وہ بڑھ گیا تھا وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا جگر بڑھ گیا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے ایسی خوراک شروع کر دینی ہے جس نے جگر کو طاقت دینی ہے، جگر کو تحریک دینی ہے، اور ایسی چیزیں آپ نے بند کر دینی ہیں جس کے اندر خشکی زیادہ پائی جاتی ہے، جس طرح خشکی سردی ہے، ایسی چیزیں آپ بند کر دیں۔ آپ جو ہے ایسی چیزیں استعمال شروع کر دیں جن کے اندر حرارت پائی جاتی ہے جو جگر کو تحریک دینے والی ہے، جس طرح ادرک ہے، پودینہ ہے، اجوائن ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ استعمال کر سکتے۔ خوراک کے اندر آپ دال مسور استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح بکرے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، آج کل آم ہے، آم بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، انگور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے جس کے ساتھ جگر کو طاقت آئے، جگر میں تحریک ہو، تو آپ کا جو جگر بڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، اپنے سیز پر آ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، اگر یہ دونوں چیزیں اپنے حجم میں چھوٹی ہو جائیں، اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنے والا یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا دل سکڑ رہا ہے یا وہ کہتا ہے آپ کا جگر جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کے علاج کے لیے جس طرح استاد صابر ملتانی صاحب نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے، بڑا ہی زبردست نظریہ ہے، اور یہ باتیں شارٹ کٹ سی ہیں اور بڑی جو ہے کلیے والی باتیں ہیں اور یاد کرنے والی باتیں ہیں کہ آپ کا اگر کوئی بھی مسئلہ دل میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دل کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، وہ سکڑ رہا ہے، یا جگر آپ کا سکڑ رہا ہے، یا اسی طرح آپ کا دماغ جو ہے وہ سکڑ کر چھوٹا ہو رہا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو چیز آپ کی چھوٹی ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے تحلیل پیدا کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلے تحریک ہے، اب آپ نے اس کے اندر تحلیل پیدا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا دل جو ہے وہ سکڑ کر اگر چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ نے جگر کو تحریک دینی ہے، ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو جگر کو تحریک میں لائیں، اس سے جو ہے دل کے اندر تحلیل پیدا ہوگی، عضلات میں تحلیل پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے جو دل سکڑ رہا ہے وہ پھر دوبارہ اپنے سیز میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر جگر میں سکیڑ ہو رہا ہے، وہ چھوٹا ہو رہا ہے، تو آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو اعصاب کو جو ہے تحریک دینے والی ہے، جس طرح کدو ہے، اسی طرح ٹنڈے ہیں، کیا توری ہے، بھنڈی توری ہے، چاول ہیں، یہ ساری چیزیں اعصاب کو تیز کرنے والی ہیں۔ تو آپ نے خوراک کے اندر بھی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں، ادویات آپ نے استعمال کرنی ہیں تو چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، اسی طرح کلمی شورا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ جو دماغ کو تحریک دینے والی ہیں وہ استعمال کرنی ہیں، جس سے جگر میں تحلیل ہوگی اور جگر کے اندر جو سکیڑ ہو کر چھوٹا پن ہو گیا ہے وہ دوبارہ پھر اپنے سائز میں آ جائے گا۔ اسی طرح دماغ میں ہے، جب دماغ بھی سکڑ رہا ہو تو آپ نے عضلات کو تحریک دے دینی ہے، جس سے اعصاب تحلیل ہو کر دوبارہ پھر اپنے سائز میں آ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا بہت ہی مختصر اور بہت ہی اہم خلاصہ جو آج میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جب بھی الٹرا ساؤنڈ کے اندر ایسی صورتحال ہو کہ آپ کا دل، دماغ یا جگر کوئی بھی بڑا ہو رہا ہے تو تب بھی پریشان نہیں ہونا، چھوٹا ہو رہا ہو تب بھی پریشان نہیں ہونا، آپ نے اسی طریقے سے علاج کر لینا ہے یا پھر ہم سے رابطہ کر لینا ہے۔
انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے۔